بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية وإن صام وصلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق شخص کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، جب بھی یعنی روزہ اور نماز کے ساتھ بھی اگر یہ علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں تو وہ شخص منافق قرار دیا جائے گا۔ اور منافقین کا طبقہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے والا حصہ منافقوں کا ہوگا۔ گو کہ آج کے زمانے میں اس طرح سے عام طور پر نفاق نہیں پایا جاتا، منافق نہیں پائے جاتے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ وہاں بہت سارا مجمع ایسا تھا کہ جو ظاہر میں اسلام کو زبان سے کہتا تھا، ایمان کا اقرار کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے کلمات زبان سے تو بولتے تھے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو وہ تو حقیقت میں کافر ہی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز اور روزے کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان بری عادات میں مبتلا ہے اور ان تین باتوں میں وہ مبتلا ہے، تو گو کہ وہ عملی منافق، اعتقادی منافق تو نہیں ہے لیکن عملی منافق ہے۔ جب عملی منافق ہے تو ان منافقوں اور کافروں کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں ایک وقت تک رہے گا، اور طویل زمانہ گزارنے کے بعد پھر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی بات کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ زندگی کے کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں ہماری زبانوں سے جھوٹ صادر ہو جاتا ہے، جس کو ہم جھوٹ پرواہ بھی نہیں کرتے، جس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت قرار دیا۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دینے کے لیے کوئی شے ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کھجور ہے۔ فرمایا اگر کھجور نہ ہوتی تو جھوٹ ہوتا، اگر کھجور نہ ہوتی اور آپ بچے کو یوں کہتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روا اور جائز نہیں رکھا، اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں بھائی۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے، اس وقت مجھے اس دوسری بات پر چند گزارشات عرض کرنی تھی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی کئی صورتیں ہیں، ایک وعدہ تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، ایک وعدہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، ایک وعدہ ہم نے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت جو مجھے ذکر کرنا ہے، ہمارا جو اللہ پاک کے ساتھ عہد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ یہ عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں، جب ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ پاک نے ہم سب سے، سب کی روحوں سے پوچھا الست بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو یہ ایک عہد اللہ پاک نے ہم سے، ہماری روحوں سے اس وقت لیا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ پھر مزید سونے پہ سہاگا
کہ اللہ پاک نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر یہ عہد روزانہ کتنی مرتبہ ہم اپنی زبانوں سے اس عہد کو دہراتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ عہد ہے کہ یا اللہ میں تجھے اپنا معبود، میں تجھے اپنا رب، اور میں تجھے اپنا مالک اور تجھے اپنا خالق اور اپنا مشکل کشا اور اپنا حاجت روا تمام معاملات میں تجھے ہی مانوں گا. تیرے سوا میں کسی کو رب نہیں مانوں گا، تیرے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں کا حل کرنے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا، خوشیوں کو لانے والا، غمیوں کو لانے والا، تیرے سوا میں کسی اور کو نہیں مانوں گا. یہ عہد کہاں کیا ہم نے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر. گو کہ ہم نے اس کا اقرار زبان سے تو نہیں کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میں تجھے رب مانوں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تجھے مشکل کشا، حاجت روا تسلیم کروں گا. زبان سے گو کہ نہیں اقرار ہوا، لیکن اس کلمے کے تحت یہ عہد آتا ہے. اس عہد کی پاسداری نہیں کریں گے تو پوچھا جائیں گے. پھر اللہ پاک کا مزید احسان کہ یہ روزانہ عہد کتنی بار دہرایا جاتا ہے. 5 مرتبہ مؤذن آواز لگاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور اقامت میں بھی یہی عہد پھر آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. 5 بار اذانوں میں 10 بار یہ کلمہ آیا، 5 بار اقامت میں 10 بار یہ کلمہ آیا، 20 بار تو روزانہ ہم اس کو سنتے ہیں. پھر نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم ثنا پڑھتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تو اے اللہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تجھے ہی معبود مانتا ہوں، تجھے ہی مسجود مانتا ہوں، تجھے ہی اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتا ہوں. یہ ثنا میں ہم نے اقرار کیا. پھر سورۃ الفاتحہ میں بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری بندگی کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، لیکن تیری بندگی اور تیری عبادت جو کروں گا وہ اپنے بل بوتے پر نہیں کروں گا، مدد تجھی سے مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگوں گا. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر یہی عہد دہرایا میرا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے جو عظمتوں والا ہے، اس کو میں سجدہ کر رہا ہوں، اس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں. پھر سبحان ربی الاعلی، پھر اسی عہد کو دہرایا. پھر التحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں. اور نمازوں کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت میں کیا ہوتا ہے؟ نخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک ونسعی ونحفظ. کتنے پیارے کلمات ہیں. اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے ہی سجدہ کرتا ہوں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكْ مَنْ يَفْجُرُكْ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں. یہ روزانہ ہم عہد کرتے ہیں تیرے باغیوں، تیرے نافرمانوں اور جو تیرے دشمن ہیں، اے اللہ میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. جاتا ہوں صرف اس لیے کہ اے اللہ انہیں تیری ذات کی طرف بلاؤں اور دعوت دوں، اس کے سوا ان کے ساتھ میرا بیٹھنا نہیں ہے. یہ روزانہ اقرار کہاں ہوتا ہے؟ دعائے قنوت میں. تو یہ سب وعدے ہیں. تو اگر اس وعدے کی پاسداری ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے ان العہد کان مسئولا، یہ جو تمہارا وعدہ ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کے ساتھ بھی ایک ہم نے وعدہ کیا ہے نا، اس وعدے کا نباہ کرو. یہ ہماری ضرورت ہے کہ روزانہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوں تو ہم سوچیں کہ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے اس وعدے کے نباہ کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو تب تو پھر نماز میں دھیان جمے گا. اس لیے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے، تاکہ تمہارے دلوں میں میری یاد بیٹھے. میری یاد کے لیے
تو یہاں تو صورتحال یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک نماز میں ایک بار بھی اللہ کی یاد آئی ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہوا، تو نماز کیسے بنے گی؟ اس لیے آج یہ درخواست کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ آج میں شروع سے لے کر آخر تک اس نماز میں اللہ کے سوا کا خیال نہیں آنے دوں گا. مشق کریں اس کی. اگر یہ کر لیا اور ہماری نمازیں اچھی ہو گئیں، نماز بن گئی، سارا دین بن جائے گا. نماز بڑی بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ کی یاد دل میں آ گئی، جو نماز کا مقصد اور غرض ہے، تو سارے دین پر چلنا آسان ہے. نماز بڑی بنیاد ہے، اسی لیے کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن نماز وہ ہو جو نماز بنی ہوئی ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، نامناسب باتوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. ہمیں ہماری نماز نہیں روکتی. کیوں نہیں روکتی؟ ڈاکٹر بتا رہا ہے یہ دوا تم استعمال کرو، اس میں یہ اس بیماری کا علاج ہے. ہم تو ایک عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، شفا نہیں ہو پا رہی ہے. کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ یا تو دوا جعلی ہو گئی ہے، یا بد پرہیزی ہو گئی ہے، کہیں تو مسئلہ ہے. ہمارا بدن اسے کیوں نہیں قبول کر رہا؟ بالکل اسی طرح سے ہماری روح بیمار ہے. اس روح میں بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ پاک کی محبت نہیں ہے، یہ بیماری ہے. دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، یہ بیماری ہے روح کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں نہیں ہے، یہ بیماری ہے. آخرت کا ڈر نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ روح بیمار ہے. اس کا حل کیا بتایا؟ نماز. یہ جسم گناہوں کا عادی ہے، یہ بیماری ہے. اسے بد نظری کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ اس کی بیماری ہے. یہ کان غلط استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ اندر کی بیماری ہے. اس کا حل کیا بتایا؟ نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ناشائستہ اور برائیوں سے اور گناہوں سے روکے گی. تو جب نہیں روک رہی ہے تو پتہ چلا کہ نماز میں تو وہ جان ہے، لیکن ہم سے وہ نماز بنی نہیں ہے جس نماز سے قوت پیدا ہوتی ہے، ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے. وہ نماز آئی نہیں ہے جو نماز ہمیں گناہوں سے روک سکے. اس نماز پر محنت کرو. تو جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ نمازوں پر محنت کرتے ہیں. تو اللہ پاک سے جو ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ میں تجھے اپنا رب، تجھے اپنا مسجود، تجھے اپنا معبود مانوں گا، اور اس کا اظہار ہم روزانہ نماز میں کرتے ہیں، تو نماز میں اس دھیان کو برقرار رکھا کرو. نماز پر محنت فرمائیے. میں بھی محنت کروں، آپ بھی محنت کریں. ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پر محنت کریں، توجہ دیں اپنی نمازوں پر. وضو اچھی طرح کریں. وضو میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کا ازالہ کرو. وضو ٹھیک نہیں ہوگا، نماز میں خرابی آئے گی. نماز میں خرابی آئے گی، گناہوں سے نہیں بچ سکو گے. تو نماز بہت بڑی بنیاد ہے جو آپ کو اللہ پاک کی فرما برداری پر آمادہ کرے گی. اور یہ ادنا سا ادنا ایمان جو انسان کو نماز پر کھڑا کرے، اگر یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کے ایمان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اتنا ایمان بھی نہیں ہے جو رات کو فجر کی نماز کے لیے صبح سے آمادہ کرے. اتنا ایمان بھی نہیں ہے. اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اسے تیار کرے، چلو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. کتنا سعادت مند انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے. اسے خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے دربار پہ بلایا ہے. تو مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے سرگوشیاں کرنا چاہتا ہے. میں آیا ہوں اللہ آپ کے دربار میں. آواز لگ رہی ہے کوئی ہے سوال کرنے والا، آپ کہیں یا اللہ میں سوالی آیا ہوں. ہے کوئی استغفار کرنے والا، آپ کہیں یا اللہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. ہے کوئی بخشش چاہنے والا، آپ کہیں یا اللہ میں بخشش چاہنے کے لیے آیا ہوں. ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا، آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں آیا ہوں. ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، رات کو تہجد میں جب اٹھتے تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلنا شروع ہو گیا اور لوگ سن رہے، کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. تو
کسی نے کہا یہ کیا آپ بول رہے ہیں، یہ میں اچھا نہیں ہے. کہاں تمہیں نہیں اندازہ، اللہ پاک کی صدا، اللہ کی آواز مجھے آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا تو میں کہتا ہوں ہاں میں ہوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا تو میں کہتا ہوں میں ہوں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا تو میں کہتا ہوں میں ہوں. تو میں محتاج ہوں اللہ کا، قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہوں. تو اس لیے ہم نے اللہ پاک سے ایک عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تجھے معبود، مسجود، تجھے رب مانیں گے اور تیری بندگی کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے. تو یہ نمازوں کے اندر بار بار اس عہد کو دہرایا گیا ہے. عرض کیا کہ اذان میں، اقامت میں، پھر اسی طرح سے ثنا میں، پھر سورۃ الفاتحہ میں، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر تحیات میں بار بار اس عہد کو دہرایا گیا. تو اس لیے اس عہد کو سوچا کریں کہ ہمیں کسی رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں کسی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے کانوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے پاؤں سے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، ایک ایک عضو کا حساب دینا ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.